یہ ایک لڑکی کی کہانی ہے جو کبھی کسی کو اپنے قابل نہیں سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن ایک لڑکا میری زندگی میں آیا جو اسلام آباد کا رہائشی تھا۔ ہم دونوں بات کرتے رہے اور جلد ہی وہ لڑکا مجھ سے بے پناہ محبت کرنے لگا۔ وہ لڑکا مجھے بھی بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ یہ بات نہیں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر ہمارے درمیان اکثر باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی۔ جب بھی ایسا ہوتا میں کچھ دنوں کے لیے اس سے بات کرنا چھوڑ دیتی تھی، کیونکہ میرے گھر میں صرف ایک ہی موبائل تھا اور میرے گھر والے ہمیشہ میری پڑھائی کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے۔ گھر والوں کے طعنے سنتے سنتے مجھے بہت تکلیف ہوتی تھی۔ جب رات کا وقت ہوتا اور میں اس لڑکے سے بات کرتی تو سارا غصہ اپنے گھر والوں کا اس پر نکال دیتی تھی۔ وہ لڑکا میری باتوں سے پریشان ہو گیا تھا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اس لڑکے نے زہر کھا لیا۔ اس کے بھائی نے اسے ہسپتال پہنچایا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ پھر ایک دن میرے اس کے بھائی سے بات ہوئی اور اس نے بتایا کہ وہ اب خطرے سے باہر ہے اور اس کی حالت ٹھیک ہو چکی ہے۔ یہ واقعہ میرے لیے ایک سبق تھا اور میں نے اس لڑکے سے دوبارہ صحیح طریقے سے بات کرنا شروع کر دی۔ لیکن مجھے کبھی نہیں پتہ چلا کہ اس نے حقیقت میں زہر کھایا تھا یا نہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بہرحال ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے پورے 2 سال گزر گئے۔ پھر ایک دن اس لڑکے نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن ہمارے درمیان ذات کا مسئلہ تھا، اس لیے میں نے اس بات کو اپنے گھر والوں سے نہیں کہا۔ جب بھی یہ بات ہوتی میں اسے بات بات پر چھوڑ دیتی تھی۔ میرے رویے سے وہ تنگ آ گیا کہ ایک دن اس نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر وہ اس طرح چلا گیا کہ کبھی واپس نہیں آیا۔ اس کے جانے کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ میں اسے بے حد محبت کرتی ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کیوں، لیکن ہم بات کرتے کرتے انا اور غرور درمیان آ گئے تھے۔ میں نے خود تو بے شمار تکلیف برداشت کر لی تھی، لیکن اس سے رابطہ نہیں کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ راتوں کو میں بے اختیار رو پڑتی تھی۔ میری حالت یہ ہو گئی کہ مجھے سر درد اور چکر آنے لگے۔ میں بس سوتی رہتی تھی اور کسی کام کی نہ رہ گئی۔ ایک دن میرے والد نے مجھے اپنے پاس بٹھایا کیونکہ وہ میری حالت دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ والدین کو اپنی اولاد کی حالت کا اندازہ ہو ہی جاتا ہے۔ میرے والد نے مجھے گلے لگا کر پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ پھر انہوں نے کہا، بیٹا کچھ تو ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو۔ میرے دل میں آیا کہ آج میں سب کچھ کہہ دوں، اور میں اپنے والد کے گلے لگ کر دل کھول کر رونے لگی۔ وہ میرے صبر کا آخری حد تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ اب بتانے کا کیا فائدہ؟ یقین جانے آج بھی میری آنکھیں تمہاری واپسی کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں نے تمہیں بھولنے کی بہت کوشش کی، لیکن ہر دفعہ مجھے تکلیف ہی ملی اور تمہاری یادیں آتی رہیں۔ آج ہمیں جدا ہوئے 4 سال ہو چکے ہیں۔ یہ بات نہیں کہ لوگ مجھے پسند نہیں کرتے، لوگ آج بھی مجھے اتنی ہی محبت دیتے ہیں جتنی 4 سال پہلے دیتے تھے۔ جو بھی مجھے ملتا ہے میں ان سب میں تمہیں تلاش کرتی ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ لڑکیوں، محبت میں کچھ نہیں رکھا۔ محبت نے مجھے پاگل بنا دیا ہے۔